ہمارے دونوں اسلامی بھائی تیار ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. آج آپ سے وہ دونوں پھر کچھ بات چیت کریں گے. جی کہاں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ماشاء اللہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذہانت کسبی ہے یا عطائی ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ان دو الفاظ کی وضاحت بھی امیر اہل سنت سے ہم سن لیں کہ کسبی کیا چیز ہے اور عطائی کیا چیز ہے. پھر انشاءاللہ اس کے متعلق جو مختلف آراء ہیں وہ ہم پیش کریں گے اور امیر اہل سنت سے آخر میں نتیجہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کسبی کے ساتھ وہابی بولا جاتا ہے، اس کا جو ضد ہے. وہابی کا مطلب عطائی. تو کسبی یہ کہ کوشش سے حاصل کرنا، اور وہابی یہ کہ اللہ کی عطا کردہ بغیر کوشش کے مل گئی. جیسے ولایت کسبی نہیں ہے، صحیح. وہابی ہے اللہ جس کو دے. اگر کوئی بولے کہ عبادت اتنی کروں گا کہ ولایت مل جائے گی، یا عبادت فلاں فلاں پڑھ لو، فلاں فلاں عبادت کر لو تو تم کو ولایت مل جائے گی، تو ولایت کو کسبی سمجھنا یہ گمراہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو گمراہ لکھا ہے. تو اللہ جس کو عطا کر دے. صحیح. نبوت بھی عطائی ہے، اللہ نے جس کو عطا کر دی، اور اب عطا نہیں کرے گا. یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، یہ تو پہلے کے نبی ہیں نا. تو اب کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا فیصلہ ہے اور فرمان ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات، اللہ کا کہا تبدیل نہیں ہوتا، چینج نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہ قادیانی اور فلاں فلاں جو جتنے نئے نبی بعد میں نکلے سب مرتد ہیں. ان کو نبی ماننے والے بھی مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہاں تک کہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر دوبارہ نئے سرے سے مسلمان نہ ہوں. تو یہ عقیدہ بھی بتا دیا کہ اس میں کبھی شک بھی نہیں کرنا کہ اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. معاف کیجئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نیا پیدا ہو سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے، کسی کو نبوت مل سکتی ہے. اس میں شک بھی نہیں کرنے کا. شک بھی کرے تو کہ جیسے پتہ نہیں اللہ ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس طرح ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے، کہہ نہیں سکتے، آ بھی جائے تو کافر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ بندہ جیسا پیدا ہوا، اس کی جیسی ذہانت تھی ویسا ہی وہ رہتا ہے، اس کے اندر کوئی از خود کوشش کر کے اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ اپنی اس بات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ذہانت کا تعلق چونکہ دماغ سے ہے، اور دماغ جو ہے وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی، ٹھیک ہے فزیکلی اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہونا وقت کے ساتھ ساتھ عضو کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ذہین ہے وہ ذہین ہی ہوتا ہے، جو کم ذہین ہے وہ کم ذہین ہے، جو پاگل پیدا ہوا وہ پاگل ہی رہتا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوشش کر کے حاصل کی جا سکے. بطور دلیل کے یہ بات کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات میرے سمجھ میں آ نہیں رہی، کیونکہ اگر ایسا ہے کہ وہ ذہین ہی پیدا ہوا ہے تو پھر یہ سارے تعلیمی ادارے بند کر دینے چاہیے. ہے ہی ذہین تو یہ خود ہی یہ سب انگلش میں بولنا شروع کر دے گا تو سائنس بھی اس کو آ جائے گی، ڈاکٹر صاحب بھی بن جائے گا، یا علامہ صاحب بھی بن جائے گا، مفتی بھی خود ہی بن جائے گا. ذہین جو ہے نا یہ خود ہی اس کا ذہن کھلتا چلا جائے گا. تو پتہ چلا کہ اس کو پڑھانا پڑتا ہے، تو پڑھے گا تو اس کا ذہن کھلے گا، اور ذہن کھلے گا تو پھر یہ کہ یہ کچھ بنے گا. یہی نظریہ تھوڑا سا میرا بھی ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کی آبزرویشن بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلیم، اس کا شعور، یہ سب انکریز کرتا ہے، تو یہ سب ملا کر اس کی ذہانت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں پہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ انسان حاصل کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ پیدائشی ہی ذہین ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، عقل بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں عمر کے ساتھ ساتھ جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں.
لیکن باپا اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی رہنمائی چاہوں گا کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے، لوگوں کا ایک سوچ اور رائے یہ بھی ہے کہ جو بیسک ذہانت ہے وہ جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تعلیم سے یا ایکسپیرینس سے یا تربیت سے جو اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک جزوی طور پر کسی چیز کو آپ سمجھیں کہ مزید خوبصورتی بخشنا ہے، مزید بیوٹیفائی کرنا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دینا ہے، لیکن جیسا انسان اپنی ذہانت پر ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو تربیت سے ہو سکتا ہو تو پھر تو پاگل بھی تعلیم یافتہ ہو سکے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاگل ہے بچپن میں ہی اس کا دماغ اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے تو وہ بیچارہ ایسے ہی رہتا ہے، ایک یہ بھی رائے دی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم یوں دیکھیں کہ پاگل تو خیر وہی اس میں فالٹ آ گیا نا، وہ ایک الگ ہی کیس ہے، مگر جو لوگ صحیح دماغ کے ہوتے ہیں ان کی سب کے سوچنے سمجھنے کا معیار بھی ایک نہیں ہے اور انداز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ہر بندہ، اور کچھ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ جو بچپن میں اتنے زیادہ ذہین نہیں تھے لیکن جب بڑے ہوئے ان کو اتنا زیادہ ایکسپوجر ملا، چیزوں سے اویئرنیس ملی، تو ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ڈفرینٹ ہو گیا۔ وہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے وقت میں عقل مند کہلائے جاتے تھے ان سے زیادہ عقل مند ہو گئے، تو اس سے سمجھ یہی آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ حاصل کی جا سکتی ہے، یہ انسان کی اپنی محنت پر ہے، اپنے شعور کے اوپر ہے کہ کتنا زیادہ وہ چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے، کتنی زیادہ آبزرویشن کی طرف جاتا ہے، کتنی زیادہ چیزوں سے وہ انالیسس کر کے جو ہے نا وہ نکال سکتا ہے نتیجہ۔ تو یہ چیزیں انسان کی پھر جو ہے ایک طرح سے عطائی نہیں ہوئی بلکہ یہ انسان جو ہے حاصل کرنے والی جو ہے یہ شے بن گئی جو ہماری ذہانت ہے۔ تو ایک یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ عقل کم بھی ہوتی ہے، بڑھتی بھی ہے، ذہانت ختم بھی ہو جاتی ہے، بندہ حالت عطا میں چلا جاتا ہے اور اس کو مطلب اس کی میموری ختم ہو جاتی ہے۔ جی اچھا، پھر یہ کہ بعض صورتیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اچھی خوشبو سے عقل بڑھتی ہے، جی تو اگر یہ بڑھتی نہ ہوتی تو پھر اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں وہ پوری اس پہ تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ حافظے کو کمزور کرتی ہیں، حافظہ خراب کرتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ طالب علم اگر کعبے کی طرف بیٹھ کر اپنا پڑھے کتابیں وغیرہ تب بھی اس کو زیادہ یاد رہے گا، یوں ذہانت کم بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ اس کا تجزیہ پیش کیا گیا کہ دو طالب علم گئے تو ایک بہت بڑا عالم ہو کر پلٹا اور ایک کمزور عالم، تو اس معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک تھا وہ کعبے شریف کی طرف بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتا تھا، پڑھتا تھا، اور ایک تھا کہ وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ تو جو ذہین نکلا، جو بہت بڑا عالم بن کر نکلا، وہ وہی تھا جو کعبے کی طرف بیٹھنے کا اہتمام کرتا تھا منہ کر کے، اور کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ویسے بھی سنت ہے۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ رو بیٹھتے تھے، اور زیادہ تر دو زانو بیٹھتے تھے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا تو میں آپ سے یہ سب سمجھنا چاہوں گا کہ کیا عقل اور حافظہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں الگ الگ ہیں؟ ہر عقل مند آدمی کا حافظہ اچھا ہو کیا یہ ضروری ہے، یا ہر حافظے والا جس کا حافظہ اچھا ہو اس کی عقل بھی اچھی ہو، کیا یہ ضروری ہے؟ بھائی یوں دیکھو نا، تو عقل تو کچھ نہ کچھ جانور میں بھی ہوتی ہے، کچھ تو ہوتی ہے نا جانور میں، کہ جانور کے بچے اپنی ماں کو پہچانتے ہیں، جی ماں اپنے بچوں کو پہچانتے، تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، لیکن اسی جانور کو جب سدھایا جاتا ہے تو یہ سدھ جاتا ہے۔ خونخوار جانور جو ہے یہ انسان کو مانوس ہو جاتا ہے سدھانے کی وجہ سے۔ تو یوں عقل دینے کی یا اس کی عقل بڑھانے کی کوششیں کی گئی، اس کو سکھایا گیا تو وہ ذہانت میں اس کے اضافہ ہوا۔ پاپا اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ ایک اشکال اس پر یہ بھی وارد کیا جاتا ہے کہ عقل یا ذہانت اگر بڑھ سکتی ہوتی اور کسبی ہوتی اور کوشش سے اس میں فرق پڑتا تو ایک ہی کلاس میں ایک ہی استاد، ایک ہی انوائرمنٹ، ایک ہی سلیبس، سب چیزیں یکساں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی ٹریننگ اور اسی تربیت کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے، اور اسی کلاس کا دوسرا طالب علم اسی استاد سے پڑھ رہا ہے، سیم فیسلٹیز ہیں،
لیکن وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو اگر ٹریننگ یا ایکسٹرنل جو باہر کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے عقل یا ذہانت میں کمی بیشی ہوتی تو پھر یہ ڈفرینس کیوں؟ ایک کو تو پڑھا کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں تیری سمجھ ہی نہیں آتا، تو وہیں کا وہیں ہے، نکھٹو کا نکھٹو ہے. اس کے بارے میں آپ؟ وہ ٹھیک ہے کہ اگر یوں سب یکساں ہو جاتے نا، سب ایک ہی جیسے ذہین ہوتے تو نہ کوئی استاد رہتا نہ شاگرد رہتا، سب ایک ہی طرح کے ہوتے معاملات. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ کوئی کم ذہین ہے، کوئی تھوڑا ذہین ہے. تو جس میں سپوز کرو کہ 2% ذہانت تھی، اب وہ بڑھتے 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 12% تک آ گئی. اور کسی میں پہلے سے 12% ذہانت تھی، اب وہ بڑھتے بڑھتے 25% ہو گئی. تو یوں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے. طاقت کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. کوئی پہلوان بنتا ہے، کوئی کم پہلوان ہوتا ہے. 2 پہلوان بھی لڑتے ہیں تو ایک تو پچھاڑ دیتا ہے نا دوسرے کو. طاقتور دونوں، پہلوان دونوں، طاقت دونوں میں ہے، ورزشیں دونوں نے کی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ ایک میں زیادہ طاقت آ گئی، ایک میں کم آئی. اور یہ پہلوانی اس کا تعلق خاص کر عقل سے، عقل کے شعبے سے مانا نہیں جاتا. پہلوان یہ اپنی ورزشیں کرتے ہیں اور مشقیں کرتے ہیں اور یہ اس طرح یہ، اگرچہ عقل کا دخل ہے لیکن اس کی نسبت عقل سے نہیں دی جاتی کہ یہ پہلوان بڑا عقل مند ہے. یہ کوئی بولتا نہیں ہے یہ پہلوان بڑا جاندار ہے، یہ بولتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل کی ڈائریکشن الگ الگ ہے، کہ دونوں عقل مند ہیں. جی جی. مگر دونوں کی عقل یعنی دونوں کے کام اور سوچنے کی جو سمت الگ الگ ہے. وہ اس کام میں عقل مند زیادہ ہے، وہ اس کام میں عقل مند زیادہ ہے. بعض چیزوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہاں اس کی عقل دوڑتی ہے، جہاں دلچسپی نہیں ہوتی وہ عقل سست چل رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل مند تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن اپنے بعض ہو ایسے ٹیکنیکل، ان کو مائک کھولنے آ جائے گا تو تار صحیح کرنے آ جائے گا، تو یہ موبائل میں یہ کر لیں گے، موبائل میں وہ کر لیں گے، اچھا گھر کی چیزیں صحیح کر لیں گے، الیکٹرک بورڈ کھول کے بیٹھ جائیں گے، یہ ساری چیزیں کر لیں گے. ان کو تھوڑا جدار بھی ہوتے دلیر. اچھا دوسرے کام میں ڈالو تو دوسرا کام ان کو آتا ہے کوئی نہیں ہے، نہ لکھنا آتا ہے، نہ صحیح پڑھنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کی جو استعمال ہے اس کا جدا جدا ہونے پر بھی اس کے کم زیادہ ہونے کا مدار ہے؟ ظاہر ہے جدا جدا تو ہوتا ہے نا، استعمال جدا ہوتا ہے. جیسے عالم ہوتا ہے یہ عقل مند ہوتا ہے، جاہل عالم نہیں بن سکے گا. ذرا مفتی یہ بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے. اچھا اب یہ اس نے عقل کا استعمال کیا، اچھا یہ مفتی اسلام بن گیا. اچھا دہشت گرد، تخریب کار بڑا عقل مند ہوتا ہے بھائی. ایسی یہ ٹیکنیک لاتا ہے دہشت گرد کہ جب یہ اپنی ٹیکنیک استعمال کر لیتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے، تو اس کے بعد جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں نا، اب یہ اس نیچ پر کام کرتے ہیں کہ اب اس خرابی اور اس طرح کی دہشت گردی کو روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ جو اس کو روکنے والے ہیں ان سے زیادہ یہ عقل مند ہے، لیکن اس نے عقل کا استعمال غلط کیا اور انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کیا. تو اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ. اس سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ عقل کا تعلق ڈائریکٹ علم سے ہے، چاہے وہ آبزرویشن کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرے یا پڑھ کر حاصل کرے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں عقل کو علم سے یا معلومات سے؟ دونوں چیزیں نا، علم بھی ہے، کچھ چیزیں معلومات ہیں. میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی آئیں، آپ بھی آئیں. امیر اہل سنت نے جی امیر اہل سنت کی جو آخری گفتگو ہوئی تھی نا، اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ دونوں کو تائید مل گئی کہ پیدائشی طور پہ تفاوت تو ہے، فرق تو ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی عقل تھوڑی زیادہ دی ہوئی ہے، لیکن وہ انکریز تعلیم سے، تعلم سے، تربیت سے، معلومات سے ہوتی ہے. یعنی ایسا تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ پورا دورہ حدیث سب نے مل کر ساتھ کیا، اولا سے لے کر، لیکن کچھ لوگ استاد بن گئے، کچھ تدریس ٹیسٹ میں پاس ہی نہیں ہوئے، دارالفتاء تک پہنچ گئے، کچھ مفتی بن گئے، کچھ مفتی نہ بن سکے. تو لگتا یہی ہے کہ پہلے سے کچھ جیسے 2% اور 12% کی امیر علیہ سنت نے مثال دی، تو یہ دونوں کے درمیان نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ فرق بھی ہوتا ہے اور پھر اسی فرق کو تعلیم و تربیت اور بڑھا دیتی ہے. نتیجہ انشاءاللہ امیر سنت سے ایک ہی خاندان میں ہم نے دیکھا، ایک ہی خاندان میں ہم نے حضور دیکھا ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 4-5 فیملی ممبر سارے ہی ذہین ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا خاندان ذہین ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے حضرت؟ ذہین تو ہوتے ہیں لیکن سب کا مقام یکساں نہیں ہوتا نا. کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے، کچھ کم ذہین ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے. ورنہ آپ کے سارے بیٹے جو ہے نا، یہ آپ کی جگہ سائڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں بیٹے، وہ بھی ذہین ہے، مجھے پتہ ہے ذہین ہے،
लेकिन अपना अपना इस्तेमाल है लेकिन ना। बापा ये भी तो कहा जाता है ना कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। वो हर कहावत जो है ये मतलब मिन्नो अन वो दुरुस्त तो जरूरी थोड़ी है। पापा शेर का बच्चा शेर ही होता है, ये हकीकत है। तो वो शेर का बच्चा शेर तो एक जानवर होने की हैसियत से है ना, शेर का बच्चा शेर होता ही है, इसमें क्या है। शेर बकरी का बच्चा तो देगा नहीं। अच्छा, तो हम कहेंगे इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। शायद हाँ, लेकिन वो काम हैवान से बदतर करता है। जैसे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिबे रसूल हैं, बेटा यजीद पलीद, हजरत सैयदना नूह अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम अल्लाह के जबरदस्त रसूल, और बेटा काफिरों में था। तो इस तरह बेटा अगर खराब हुआ तो बाप को बुरा भला बोलना, ये तो कोई इंसाफ है ही नहीं, सारे तो है ही गलती। तो इस तरह के तो बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि बहुत सारे अल्लामा साहिबान होते हैं, मुफ्ती साहिबान होते हैं, बेटे बड़े मतलब शरारती होते हैं और फड्डे कर रहे होते हैं। तो इससे वो बाप को ये भी नहीं कहा जाएगा कि इसने तरबियत नहीं की, वरना सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहेंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि उसके बेटे के कुफ्र पर तो कुरान गवाह है। तो इसलिए बात तो हो जाती है ख़त्म। तो बाप है, ऐसे ही बेटे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने दोनों बेटे, दोनों बेटे, और एक ने सबसे पहला कत्ल करके हमेशा के लिए अपने माथे पर कलंक का टीका लगा लिया, और एक बेटा शहीद हो गया। पापा आखिरी एक रहनुमाई चाहूँगा, फिर आप नतीजा इरशाद फरमाइएगा कि कई ऐसे वाक़यात हैं जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक शख्स था जो ज़हीन नहीं था, कुन ज़हन था, लेकिन किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्होंने नज़र करम की, तबर्रुक से या आपकी दुआ से या वैसे ही करामत के सोहबत से वो बिल्कुल चेंज हो गया, और मतलब बिल्कुल निकट्टू था शागिर्दों के दरमियान, अब वो सबसे आगे निकल गया, आगे बढ़ गया। तो अगर ये करामत के शोबे से है तो क्या इससे ये तायद ली जा सकती है कि नॉर्मली ज़हानत में इजाफा नहीं होता, वरना ये कमाल क्यों समझा जाता? कमाल तो समझा ही जाएगा ना, क्या अचानक कोई मतलब है ना कि अपने पिंगोड़े में बोलना शुरू कर दे झूले में, तो कमाल तो है ना। ऐसे बच्चे भी तो हुए हैं ना, शायद इनकी तादाद 4 है कि जो मतलब दूध पीती कैफियत में बोले हैं। तो ये मौजिज़ा, करामत या इस तरह की सूरतें होती हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। सही। कि जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसमें ज़बान तो थी लेकिन उसकी गिरे लगी हुई थी, अब वो मौजिज़े की सूरत में, करामत की सूरत में वो खुल गई, वो बोल गया। तो इसी तरह बच्चा, कुंद-ज़हन भी इस तरह के वाक़यात हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं बाज़ जो पहले कुंद-ज़हन थे लेकिन अब बहुत बड़े आलिम हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी करम हुआ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी क़ुव्वत हाफ़िज़ा सरकार ने अता फरमाई। इसकी हदीसें आपने तो पढ़ी होंगी ज़ाहिर है। तो ये एक अलग टॉपिक है। सही। लेकिन अक्ल होती है, इस पर अगर कोशिश की जाए तो इसमें बेहतरी आती है, ये नहीं कि ये वहीं के वहीं रहती है, चाहे कितनी कोशिश की जाए। माशाअल्लाह। तो नतीजा फिर क्या समझे हम? वही कोशिश करने से ज़ियानत बढ़ती है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ भी फरमा दें अल्लाह पाक हमारी ज़ियानत सिर्फ इस्लाम के ताबे रहे, मुस्तफ़ा के कदमों में रहे। अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ज़हानत की बात चली तो वो बला और ज़हानत, इन दोनों के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत सी हिकायत है, वो सुना दें। मैं एक बार मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज हनफी साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह इनको सेहत दे, आफियत आमीन दे, आमीन आमीन। अच्छे बुजुर्ग हैं हमारे, सुन्नी आलिम है, कराची के दारुल उलूम अमजदिया में भी काफ़ी अरसा आपने खिदमत की है। शफकत भी फरमाते हैं दावत इस्लामी पर, मुझ पर। मैंने उनसे असबाक पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी खिदमत में एक बार हाजिर हुआ था, तो कभी कभी हाजिर होता था मैं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया यार नहीं जा पाया। तो इनकी खिदमत में हाजिर था, तो शौकत मियाँ एक होते थे, आला हज़रत के ख़ानदान में से हैं, तो शायद इनको शौकत मियाँ ही कहते थे पूरा नाम, तो हज़रत शौकत अली ख़ान या क्या,
रहमत उल्लाह अलैह, ये भी बेचारे वफात पा गए, अल्लाह इनको भी करी के रहमत करे। तो ये बैठे हुए थे, तो इन्होंने एक आलिम का मजमून का वाक़या बताया कि अब उस आलिम का नाम मैं नहीं लेता, मुझे याद है उनका नाम भी। उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान जो आला हज़रत के शहजादे थे, इनकी खिदमत में अपना कोई आर्टिकल, कोई मजमून पेश किया या पढ़ के सुनाया कि मैंने ये लिखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा था आला हज़रत बला के ज़हीन थे। तो सरकार मुफ्ती आज़म चौंके, फरमाया बला के ज़हीन ये क्या होता है? ये लफ्ज़ बला ये बुरा लफ्ज़ है, बुराई की तरफ मैंने मंसूब है ना, तो इसलिए वो जहानत एक अच्छी चीज़ है, तो इसलिए लफ्ज़ बला यहाँ इस्तेमाल ना किया, बला के ज़हीन नहीं, निहायत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन थे, इस तरह के अल्फाज लिए जाए। अच्छा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि